بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی محرم کا مہینہ شروع ہونے جا رہا ہے، اور محرم کا مہینہ جیسے ہی شروع ہوتا ہے اسلام کی ابتدا سال نو کی ابتدا جیسے شروع ہوتی ہے، تو ابتدا ہی سے اسلام کو ڈائنامیٹ کرنے کے لیے شیعہ پوری دنیا میں ہنگامے کھڑا کرتے ہیں۔ شیعہ وہ لوگ ہیں جن کا دین، جن کا ایمان، جن کا عقیدہ، جن کی کتاب اور جن کا پورا سسٹم اسلام کے نام سے کچھ الگ ہے۔ وہ اسلام نہیں ہے جو ہمارے سنیوں کے پاس ہے، جو اہل سنت والجماعت جن کو صحیح قرآن و سنت پر عمل کرنے والے یا مذاہب اربعہ کے پاس جو اسلام ہے، وہ اسلام ان کے پاس بالکل نہیں ہے۔ ان کا اسلام الگ ہے، اور ان کا اسلام عقیدے کے اعتبار سے آپ دیکھیں گے تو سارا کا سارا وہ مرے ہوئے لوگوں پر اور مزاروں اور درگاہوں پر ڈپینڈ ہے۔ اور وہی چیز انہوں نے ان سنیوں کے بیچ میں سنی کے نام سے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہر جگہ لوگ سنی مسجد بنی ہے، تو انہوں نے ان کو بھی تیار کرایا اور شیعت کا نام نکال دیا، مگر سنی کا نام سے درگاہ، بابا، عرس، میلہ ٹھیلا، درگاہوں کی پوجا پاٹ، وہاں پر طواف کرنا، وہاں پر سجدے کرنا، اور وہاں سب کچھ جیسے شیعہ کرتے ہیں ویسے یہ سنی نام کے رضا خوانی کرتے ہیں، اور بتانا یہ چاہتے ہیں کہ اسلام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل البشر، اور آپ کے صحابہ کرام جو آپ کے بعد میں اس کائنات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں سب سے افضل انسان ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو سب سے افضل صحابہ کرام کو جن کو اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا، اور ان صحابہ میں سے جو افضل صحابہ ہیں جنہوں نے نبی علیہ السلام کی خاص خدمت کی اور خاص صحبت اختیار کی، خاص علم اور عمل میں اور اسلام کے خدمت میں جنہوں نے بڑے بڑے نام کمائے، ان صحابہ کرام جن پر اللہ رب العالمین نے اپنا مختلف قسم سے انعام و اکرام اور ان کی فضیلت بیان فرمائی ہے، اور دنیا میں سب سے زیادہ وہ خوش نصیب انسان ہیں، اور ان کے بارے میں قرآن مجید میں بہت ساری آیتیں موجود ہیں۔ اب یہ محرم جیسے شروع ہوتا ہے تو سب سے بدترین انسان جو ان کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کرنا، اور ان کے بارے میں ان کی عزت و آبرو کو اچھالنا، اور ان کے بارے میں تنقیص کرنا، ان کے بارے میں الٹے سیدھے زبانیں کھولنا، اور ان کے بارے میں عدالت مقرر کرنا، فیصلے کرنا، حضرت معاویہ کون ہے، یزید کون ہے۔ ارے سوچنے کی بات یہ ہے کہ آج کے موجودہ دور میں کسی چھوٹے سے آفیسر سے بات کرنا مشکل ہوتا ہے۔ ایک چھوٹے سے آفیسر کے بارے میں جا کے بات کرنا، آدمی کو جیل ہو سکتی ہے اور اس کے لیے سزا ہو سکتی ہے، لیکن لوگ سوچتے نہیں ہیں کہ وہ صحابہ کرام جنہوں نے حکومت کی ہے، وہ صحابہ کرام جنہوں نے جہاد کیا، وہ صحابہ کرام جنہوں نے اسلام کی خدمت کی، اور بڑے بڑے حاکم اور بڑے بڑے صحابہ جن کی مقام اور مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم پوری دنیا بھی اگر خرچ کر دو تو ان کے قدم کو بھی نہیں پہنچ سکتے، دھول کو بھی نہیں پہنچ سکتے۔ ان کے بارے میں بات کرنے کے لیے آپ کو کیا ضرورت پڑی ہے؟ آپ کو کس نے اتھارٹی دی ہے؟ آپ فیصلہ کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ جن صحابہ کرام سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے، اور اللہ رب العالمین نے ان کے بارے میں بہت ساری آیتوں میں قرآن مجید میں تعریف فرمائی، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام جو کافروں پر بڑے سخت ہوتے تھے اور آپس میں بڑے ہی رحم دل اور ایک دوسرے پر بڑے مہربان ہوتے تھے۔ سورہ فتح آیت نمبر 29۔ ان صحابہ کرام کے بارے میں زبان کھولنے والا دنیا کا سب سے بڑا بدبخت اور بد نصیب ہے، جو ان کو کچھ بھی برا بھلا کہتا ہے اور پازیٹیو بات کرنے کے بجائے نیگیٹو ان کے بارے میں سوچتا ہے، اور ان کے بارے میں کچھ بھی کہہ دے تو دنیا کا سب سے بڑا بدبخت انسان ہے۔ وہ انسان اسلام سے خارج ہے، جیسا کہ شیعہ وہ اسلام سے خارج ہیں جنہوں نے صحابہ کرام کو گالیاں دینا، برا بھلا کہنا، اور ان کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں، سوالات کو لوگوں میں ڈالنا، یہ سب، اور سارے دین کو انہوں نے بنا دیا شہادت حسین حسین حسین۔ یہ پورا سال یہی بکتے رہتے ہیں۔
اہل علم نے ابتدائی اسلام سے ہی صحابہ کرام کا مقام اور منزل اور ان کا مرتبہ ایمان کے حصہ اور عقیدے کا ایک حصہ انہوں نے اس کے مسائل میں اس کو بیان کیا ہے کہ صحابہ کرام دنیا میں انبیاء کے بعد، پیغمبروں کے بعد میں، رسولوں کے بعد میں سب سے افضل البشر اور سب سے علی الاطلاق وہ سب سے اچھے انسان ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی صفات کو قرآن مجید میں مختلف مقامات میں بیان فرمایا۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، سابقین الاولین من المہاجرین والانصار، نبی علیہ السلام کے ان صحابہ کے بارے میں اللہ کے نبی کا فرمان ہے۔ بخاری صحیح مسلم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تسبوا اصحابی فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا، میرے صحابہ اکرام کو کوئی برا بھلا اور گالی مت دو، اس لیے کہ تم میں سے اگر کوئی آدمی احد پہاڑ برابر بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرے تو ان کے دھول ایک مد کو بھی نہیں پہنچ سکتا اور نہ نصف مد کو پہنچ سکتا ہے۔ ایک مد کے معنی ہوتے ہیں ایک پسو بھر اللہ کے راستے میں جو انہوں نے خرچ کیا اس کے آدھے کو بھی نہیں پہنچ سکتا ہے۔ اور اسی طرح سے ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ان اللہ اختارنی واختار علی اصحابا، اللہ تعالیٰ نے مجھے چن لیا تمام بنی آدم میں اور میرے لیے صحابہ کرام کو چن لیا، اور ان میں سے اللہ رب العالمین نے کسی کو میرا وزیر بنایا اور میرے سسرال بنایا اور میرے انصار بنایا۔ فمن سبہم فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، اگر کسی نے صحابہ کرام میرے صحابہ کو گالی دی تو اس پر اللہ کی لعنت ہے، فرشتوں کی لعنت ہے اور تمام دنیا کے انسانوں کی لعنت ہے۔ اور لا يقبل اللہ منہ یوم القیامت صرفا ولا عدلا، اللہ رب العالمین قیامت کے دن اس سے نہ کوئی دنیا کی دولت خرچ کر دے، پوری دنیا بھی دے دے تو اللہ تعالیٰ اس کے حق میں قبول نہیں کرے گا۔ حضرت بریدہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو میرے صحابی کسی زمین میں انتقال کر جاتے ہیں تو وہ نور ہوں گے اس زمین کے لیے، وہاں کے لوگوں کے لیے، اور وہاں کے لیے وہ قائد اور لیڈر ہوں گے قیامت کے دن۔ حضرت حسن کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اصحابی فی الناس کمثل الملح فی الطعام، میرے صحابہ کرام پوری دنیا کے انسانوں کے لیے ویسے ہی ہیں جیسے کھانے میں نمک کے برابر، اور نمک کے بغیر کھانا صحیح نہیں ہوتا، پھیکا ہوتا ہے تو کھانے والے میں مزہ نہیں آتا، اسی طرح سے بغیر صحابہ کی اتباع کے، بغیر صحابہ کے مقام کو جانے کے انسان کا دین پھیکا ہو جاتا ہے۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں قل الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، سورہ نمل آیت نمبر 59 میں اللہ نے جو فرمایا ہے تو حضرت ابن عباس نے کہا کہ اس سے مراد جن کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا اپنے بندوں میں سے وہ صحابہ کرام ہیں۔ دوستو بھائیو، اس لیے سب سے پہلے صحابہ کرام کے بارے میں ہمارا عقیدہ اور ہمارے عمل کے مطابق یہ ہونا چاہیے کہ ہمارے دل صاف اور سلامتی والے ہوں، ہر طرح کے ناراضگی سے، ہر طرح کے حقد، نفرت اور بغض اور عداوت کوئی چیز ہمارے دلوں کے اندر نہ ہو، ہماری زبانیں بالکل صاف ستھری ہوں، ان کی تعریف میں، ان کے مناقب بیان کرنے میں ہر طرح کے لعن و طعن اپنی زبانوں کو محفوظ رکھیں، اور گالی گلوچ بکنے سے صحابہ کرام کو محفوظ رہیں۔ امام احمد بن حنبل نے فرمایا، جب آپ دیکھو کسی انسان کو کہ وہ صحابہ کرام کے بارے میں بات کرتا ہے، کوئی بھی بری بھلی بات کہتا ہے، تو اس کے اسلام پر تہمت لگاؤ، کیونکہ وہ سچا مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ اب یہ پوری دنیا میں جیسا کہ لوگ حضرت معاویہ، حضرت یزید، فلاں فلاں جو کچھ کہتے ہیں، حضرت عائشہ، حضرت علی، حضرت فلان، یہ تمام چیزیں سب شیعہ کی پھیلائی ہوئی ہیں۔ اس لیے مسلمانوں اپنے آپ کو محفوظ رکھو، اور محرم کی بدعات اور خرافات اور شرکیات اور بد اخلاقی والے جتنے بھی کام ہیں شیعہ کے پھیلائے ہوئے، ان سے اپنے آپ کو بچائے رکھیں، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ ہے کہ صحابہ کرام کے بارے میں یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ صحابہ کرام ان کے مراتب ہیں، ان کی اپنی بھلائیوں کے اعتبار سے، جہاد کے اعتبار سے، سبقت اسلام کے اعتبار سے، اور ان کی ہجرت کے اعتبار سے بہت سارے ان کے مرتبے ہیں۔ افضل الصحابہ تمام اہل سنت کے نزدیک اجماع کے طور پر ہے کہ سب کا عقیدہ یہ ہے کہ ابو بکر صدیق، پھر عمر فاروق، پھر عثمان غنی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اس کے بعد عشرہ مبشرہ ہیں، اور اس کے بعد میں پھر بدری صحابہ کرام ہیں، اور اس کے بعد بیعت رضوان والے ہیں، اس کے بعد جو لوگ اسلام میں داخل ہوئے
اسلام فتح مکہ سے پہلے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے جہاد کیا، پھر اس کے بعد فتح مکہ کے بعد جو داخل ہوئے اسلام میں، اور پھر آپ